سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا حساس ہے۔ انسان کے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، یہ ہمیں سارا کفر کہتا ہے، سارے مشرک کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم حضور کے نام پر اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہو؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ رشتے سارے ہی ہیں، پر ہمارا نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی حساسیت قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان کی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ قربت ہے، اس رشتے میں حساسیت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا امت سے تعلق کس طرح کا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ فرمایا مشکل میں تم پڑو تو تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے۔ یہ کبھی اماں کہتی تھی نا کہ بیٹا کھا لے تو ماں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ شاعرانہ بات ہے، یہ لوگ تنقید کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی تکلیف کسی کو ہو۔ لیکن قرآن نے اس مضمون کو کھول دیا، فرمایا ایک رشتہ تمہارا ایسا بھی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑتے ہو، گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حریص علیکم، فرمایا کریم تو تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ نوجوانوں غور سے سننا میری بات، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا، جب کسی کام کو میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے، من کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی میرا جی چاہتا ہے تو پھر میں وہ کام چھوڑ جاؤں؟ حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، جی چاہتا تھا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیر سے عشاء کی نماز پڑھاؤں، لیکن اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ پھر فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی پوری امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ پھر حضور قرار کیوں نہیں دی؟ تو بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور فرمانے لگے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرماتی ہیں حضور کو امت کے حق میں دو باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ یا رسول اللہ یہ والی چیز آپ کی امت پہ ضروری کر دی جائے یا یہ والی، تو سیدہ فرماتی ہیں جو چیز زیادہ آسان ہوتی حضور امت کے حق میں اسے اختیار کرتے ہیں، امت پر مشکل نہ آئے۔ حساسیت امت کے حق میں، نبی پاک کے دل میں حساسیت۔ یہاں تک بات آ گئی کہ حضور فرماتے ہیں میں امامت کر رہا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤں، لیکن فرمایا پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں نماز میں شامل ہے یا گھر میں سے کوئی شامل ہے تو تکلیف نہ ہو۔ حضور ہر جگہ امت کے حق میں نرمی کرتے، آسانی پیار کرتے۔ امت کی بات آتی، حضور نے جب لشکر روانہ کیے، قافلے بھیجے جہاد کے لیے یا کچھ لوگوں کو بعض صوبوں پر بطور گورنر تعینات فرمایا، تو فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، پریشان نہ کرنا، لوگوں پر آسانی کرنا، انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ حضور امت پر آسانی کرتے، کیوں؟ اس رشتے میں حساسیت ہے۔ جب قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی نا جن میں سخت احکامات ہیں، تو محبوب کئی دن روتے رہے اپنی امت کی اس تکلیف میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ کئی دن تک حضور نے آنسو بہائے۔ سارا کچھ جاننے والے رب نے پیغام بھیجا، حضرت جبریل حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے پریشان کیوں ہیں؟ کہا اللہ نے سخت حکم دے دیا ہے، امت کمزور ہے، کیسا پورا کرے گی؟ اللہ کرے آپ کی پوری توجہ ہو جائے میری بات پر، آمین تو کہہ دیں، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ کرے آپ پورے جاگ جائیں اور میری بات آپ غور سے سنیں، توجہ کریں۔ عزیز بھائی،
اس پر غور کرو. اس حساسی آج امت کو کہا جائے نا تو داڑھی شریف رکھ لے، اس میں حساسیت ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ دعا کریں، تو میں کہتا ہوں جب آپ تنخواہ لینے گئے تھے تب تو نہیں دعا کرا کے گئے تھے. اس وقت بھی کہنا تھا مشکل ہو رہا ہے بینک تک جانا، تو میں تو نہیں جا سکتا، دعا کر دیں. جب آپ مال حاصل کر رہے تھے کسی جگہ تھے، وہ تو بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا. اور داڑھی کے لیے پہلے آپ کو وظیفہ دیا جائے، دعائیں کی جائیں، آپ کے لیے چلہ کیا جائے، پھر آپ سنت شریعت کی طرف آئیں گے. حساس رشتہ، رسول کائنات آنسو بہا رہے ہیں. کس طرح یہ امت حساب دے گی اللہ کے حضور؟ کیسے؟ بڑی کاہلی ہے ہمارے اندر، بڑی سستی ہے، ہم بڑی آزمائشوں میں. حضور جانتے ہیں جب محبوب کئی دنوں تک روئے، اللہ کرے امتی بھی کبھی کبھی حضور کی یاد میں روئے. ایک تو یہ ہماری محفلیں ہیں نا جن میں مجبور کر دیتا ہے خطیب، واعظ، نعت خواں، تو مجبوراً بھی سبحان اللہ کہنی پڑتی ہے. کاش کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل کرے اور ہم کسی نعت خواں کے دروازے پہ اسپیشل جا کے دستک دیں اور اسے کہیں دل بڑا پریشان ہے، مدینے والے کی کوئی نعت تو سنا. کبھی ایسا بھی ہونا کہ گھر میں پیسے نہ ملنے پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، اور کوئی مقدمہ آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لڑائی ہو جائے تو ہوتی ہے. کبھی یوں بھی تو ہونا رات کو ابا جی رو رہے ہوں بستر پہ اور بڑا رو رہے ہوں اور تڑپ کے رو رہے ہوں، بچے آ کے اماں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ہمارے ابا کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائیں، کوئی دکھ ہے؟ اماں کہتی ہے جاؤ تمہارے والی بات نہیں. بچے اصرار کر کے کہتے ہیں نہیں اماں بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. تو اماں ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہے پتر تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. پیسے جتنے آگے جی انہیں بڑے نے انہیں سٹیو تھوڑی مہربانی. اسی کڈی سمجھدار قوم آ، پہلے آپ ہی کھلاری دینے پھر آپ ہی کٹھی کری دینے. کیسی بات ہے؟ غوث پاک کی محفل میں لوگ بندے گنتے تھے، توبہ کس کس نے کی. ہماری محفلوں میں لوگ نوٹ گنتے ہیں اور اسپیشل بندے رکھے ہوئے نوٹ گننے کے. بس کریں یار، چھوڑ دیں، بڑا ہو گیا یہ کام. ہماری سنیں جی، سنیں، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور میرے بھائی اللہ جزا دے، سنیں، ہمیں جو کچھ دین نے دے دیا وہ ہماری اوقات سے پہلے ہی بڑا زیادہ ہے. تو یہ نوٹ چھوڑ تو یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. یہ چھوڑ دیں یہ کام، یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگتا. اللہ جزائے خیر دے. آپ توجہ کریں کیا عرض کر رہا ہوں. تو شدید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آزمائش میں. امت کی آزمائش کو دیکھ کر حضور رو رہے ہیں کہ امت آزمائش میں. حضرت جبریل نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو خاص حساسیت ہے نا حضور کی طبیعت میں امت کے حق میں، اس کے لیے حضور رو رہے ہیں. تو رب کریم نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہہ دو محبوب سے جا کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. راضی کیا جائے گا امت کے حق میں. اور حضور فرمانے لگے جب تک ساری امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے راضی نہیں ہونا. حضور کا یہ رشتہ حساسیت والا ہے. اور چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ، تو ہماری دیواروں پر نا، اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے ہیں. تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو، جو تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے ہو. اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے. او خدا کے بندو، حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے. یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ. ایک ایک بات کھول کے بیان کی. امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے. ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا. نقطے وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے. وہ کیوں لگا کہتا میں جملہ دین لگا. او خدا کے بندے تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ. اور پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں تو وہ جب 50 کو دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دین لگا،
تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا کوئی ایٹم بم بھی آئے گا. بھائی تو دے دے جو تو نے دینا, اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا. اور پھر سارے کہہ رہے ہیں, جتنے آئے نقیب, نعت خاں, خطیب, سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے. تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا, کہی جا رہا ہے. اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیے, جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو. مولوی نکمہ بھی ہو نا میری طرح کا, آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا. آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنائیں. تیاری کریں, حضور کے فرامین سنیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں. چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے, تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں. اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر. کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے, جو گیا مان لی, جو گیا مان لی, ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں, تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے, کشادہ روئی, خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا. وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے. لیکن ایک دن ان کے والد آئے, جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا. ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے. اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو, جس سے توقع نہ ہو. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا, پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی. تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں, تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے, تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی, تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, تیری بنتی نہیں. حضرت صدیق اکبر طبعی طور پر نرم آدمی, لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں, اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہو, اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی. کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی, آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے, تھپڑ مارا. یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے. شکایت آئی, کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے. حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو. حاضر بارگاہ ہو گئے, ہاتھ باندھے, نظر جھکائی ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا, تم نے تھپڑ مارا باپ کو. خاموش کھڑے, خاموش. کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا, باپ کو مارا ہے. چپ کھڑے. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں. انہوں نے نا گردن اٹھائی, آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے, رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے, میں سی نہیں کروں گا. پر اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے, آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بولا ہے, آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے. یا رسول اللہ میں سارا کچھ سہ سکتا ہوں, پر آپ کا اور میرا رشتہ. حضور آپ کی اور میری بات تن تندور تے ہڈیاں بالن, اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. فرمانے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے, شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, ورنہ میں باپ کا سر کاٹ دیتا. اس لیے کہ ہر چیز برداشت ہے. محبوب کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے یہ امت کو برداشت نہیں ہوتی. ہم یہ کیسے قبول کریں, کیسے اس بات کو قبول کریں. عزیز بھائی اس رشتے میں حساسیت آپ دیکھیں, صحابہ نا اس حساسیت, اور صرف ناموس رسالت کے مسئلے میں نہیں, ہر مسئلے میں وہ حضور کے حق میں حساس تھے. ہمیں ہر مسئلے میں ہی حساس ہونا ہے. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ. مجھے آپ کی گرمی کا بڑا سخت احساس ہے, اور جو لوگ بڑی تکلیف میں بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے. میں کوئی بات لمبی نہیں کرنے والا, بات بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں. اللہ کے محبوب جمعہ پڑھا رہے تھے,
ایک آدمی کھڑے ہو گئے تو محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک بندہ دروازے کے باہر تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ ایک کبھی پچھلی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ جس نے جہاں سنا نہ بیٹھ جاؤ وہ وہیں۔ محبوب نے جمعے کی تکمیل کے بعد پوچھا تم کہاں تھے، تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمانے لگے تمہیں کب کہا تھا، تمہیں کب کہا تھا، تمہیں میں نے تو اسے کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے تے او جنج رکھے اونج رہنا ہے، اور ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ سانو تے قید سجن دا گہنا ہے او جنج رکھے۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو چپ کر کے بیٹھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ محبوب پاک نے فرمایا دیکھو نا، حضور نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز خیال آیا کہ یا اللہ قبلہ بدل جائے نا، اور وہ قبلہ ایسے نہیں تھا کہ ادھر کو کر لیں، آپ مسجد قبلہ تین جائیں، منہ اس طرف تھا اور کرنا تھا اس طرف، تو محبوب نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں۔ یہ رشتہ حساس ہے نا، اس میں بحث نہیں۔ اور شریعت کا جب کوئی حکم آئے تو پھر اس میں بحث کیسے مومن کہہ لیتا ہے کہ میں نے ٹھہر کے داڑھی رکھنی ہے؟ یہ کیسے کہہ لیتا ہے کہ میں نے شریعت پہ عمل ذرا ٹھہر کے کرنا ہے؟ ذرا یہ تو کیسے کہہ لیتا؟ تجھے حضور کا پیغام مل گیا اور تو ابھی تک کہہ رہا ہے ذرا ٹھہر کے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو نے سوچ کیسے لیا؟ اتنا حساس۔ اماں بات کہے نا، اماں پتر 2 دفعہ توجہ نہ کرے تو اماں کہتی ہے تو میری بھی نہیں سنتا۔ 4 دفعہ پیر صاحب کو کہنا پڑے تو حضرت شیخ بگڑ جاتے ہیں، کہتا جا دوڑ جا، اتنی دفعہ کہا تو سنتا ہی نہیں۔ میری طرح کا چھوٹا مولوی جو سویرے الف با تا سا پڑھائے، اس کا بچہ سبق پڑھتے منہ ادھر کر لے تو تھپڑ مار دیتا ہے، کہتا ہے میں تینوں سبق پہ پڑھانا تکنا کدھر ہے؟ اور یہاں امت کا یہ حال ہے کہ وہ حضور کا پیغام بھی توجہ سے نہ سنے، وہ شریعت اسلامیہ کی بات پر بھی غور نہ کرے، اور دین پر عمل کرنے میں کہ ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے ذرا ٹھہر کے۔ سود حرام ہے، وہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، اور قیامت تک حرام ہے۔ بی بی پر پردہ ضروری ہے۔ اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ بیویوں نے پردہ کیا ہے تو ان بیویوں کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ اور اگر نابینا صحابی آئیں اور نبی پاک کہیں اپنی ازواج پاک سے کہ پردہ کرو، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو اگر جن کو قرآن ماں کہتے ہیں ان کا پردہ ضروری ہے تو پیر صاحب سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے۔ اس پیر سے کو تو شرم کر، تو حیا کر، شریعت کا پاس کر۔ یہ کیسے ہوگا کہ تو بے پردہ آ کے بیٹھ گیا عورتوں کے بیچ؟ کس طرح ہو گیا تو؟ کہاں سے وہ تم نے دین سیکھا؟ اس میں شریعت اسلامیہ کا ہی پاس نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ پیلی بھیت میں کسی نے دعوت دے لی، کو شیخ تھے تشریف لے گئے تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے بے پردہ تعویذ بانٹ رہے تھے۔ فاضل بریلوی واپس آ گئے، ان کو کسی نے